بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ بر نماز کے لیے سبق نمبر 1B میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب یہ آج کا جو گریمر پارٹ ہے نا، بڑا ہی آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم جا کے بیٹھیں، بس اتنی سی شرط ہے۔ ہم دلچسپی لیں تو جتنا انسان کوشش کرے گا اس کوشش کے مطابق ہی اس کو ملے گا۔ مفہوم ہے آیت شریف کا، ٹھیک ہے جی، لیس علی الانسان الا ما سعی، وہی کچھ ملے گا جس کی کوشش کرے گا۔ تو کوشش شرط ہے، یکسوئی شرط ہے، توجہ شرط ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پہنچ رہی ہوں گی، پہلے بھی والی بھی یہ بھی پہنچ جائیں گی۔ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، دیکھتے جائیں، جو میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں۔ تو آج ابتدا ہے اللہ کے فضل و کرم سے گرامر کی۔ تو اس میں جو ہے نا بڑی دلچسپ یہ سٹائل ہوگا سیکھنے سکھانے کا۔ اس میں ہوا ہم انت انا انتم نحن من ہر نعم خیر، یہ کتنے لفظ ہیں جی؟ یہ اوپر غالباً 6 ہیں۔ ہوا ہم انت انا انتم نحن، اس کے نیچے جو ہیں یہ حرف ہیں ہن ہر نعم خیر۔ یہ ہم باری باری پڑھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ کیسا ہی بہترین طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا، ازبر کرنے کا۔ جیسا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کوئی مشکل چیز ہم نے نہیں چھیڑنی، اس سے سٹارٹ ہی نہیں لینا۔ جیسے یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں یوم نون کو اگر ایکسپلین کریں گے، یہ غائب ہے بھائی، یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، محموز ہے، باب کس باب میں ہے، افعال میں ہے یا کس باب کے اندر یہ آتا ہے۔ اس طرح یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، یہ آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے عام انسان عربی سے ڈر کر بیٹھ جائے گا۔ اس قسم کی کوئی چیز آنے نہیں دینی جس سے آپ کنفیوز ہوں، وہ چیزیں لانی ہے جس سے آپ خوش ہوں اور آپ یہ سمجھیں کہ واقعی تو مجھے پہلے ہی آتی تھی، اور یقیناً آپ کو پہلے آتی ہوں گی۔ وہی سلیکٹ کی گئی ہیں آسانی کے لیے، جو ہم عربی میں مستعمل ہمارے فکرے ہیں، جو وہی ان کو وجہ سے ہم نے ان کو سیکھنا ہے اور بڑے ہی آسان طریقے سے سیکھنا ہے۔ جیسا یہ ایک فکرہ ہے ھذا بیت الکبیر، اچھا یہ اب عربی میں کوئی کس سے بات کریں گے؟ عربی آئے گا تو سے بات کریں گے، وہ ہے نہیں۔ اسی طرح کوئی عربی کا بچہ روتا ہوا آتا ہے، وہ کہتا ہے جو میری مدد کرو، تو ہم عربی آتی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے ایسے لمبے فکروں کو بھی نہیں ہم نے چھیڑنا، بلکہ وہ آسان سی چیزیں جس کا آپ کا ذہن پک کرتا ہوگا اور آپ خوش ہوں گے کہ واقعی یہ چیزیں تو یار بڑی آسان ہیں، ہمیں تو پہلے ڈرایا گیا تھا کہ یہ اتنا مشکل ہے، اتنا نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اب گرامر بھی ہے اور یہ گرامر بھی ہے، مگر یہ جو ہے نا مصطلحات سے دور، یعنی یہ جو اصطلاحیں نہیں ہوتی بڑی بڑی ہر سبجیکٹ کی، ہر فن کی، وہ اصطلاحوں کا استعمال بھی اس میں نہیں ہوگا، بلکہ عام جو ہے نا سادہ سے الفاظ ہوں گے جو ہمارے سمجھ میں آنے والے ہوں گے۔ اور ٹی پی آئی کے ساتھ ہم یہ پڑھیں گے جو کہ آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، اور یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے۔ ابھی ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، یعنی سارے وجود کا استعمال، ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی تمام اعضاء کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو سیکھنا۔ ایک سے نہیں بات بنے گی، تمام چیزوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھو، ابھی آپ نے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل، ساتھیوں کا۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں اگر کوئی تھوڑا سا باہر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی ٹریفک حادثہ ہو جائے یا کوئی گولا پھٹ جائے، تو سب سے پہلے کان آواز سنیں گے، سب سے پہلے کان آواز سنیں گے، ٹھیک ہے، سننا سب سے پہلے۔ جب کان سنیں گے تو اسی وقت ہمارا ذہن اسی تک گھومے گا، دیکھیں گے، کیا ہو گیا؟ دیکھیں گے۔ 2 نمبر دیکھنا، 1 نمبر کیا ہے؟ سننا، 2 نمبر دیکھنا۔ جب دیکھیں گے تو پھر دماغ سوچے گا کرنا کیا ہے، پھر دماغ کا استعمال آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب دماغ نے سوچا تو آگے کیا آیا گا بھائی؟ پھر ہم بولیں گے۔ پہلے سننا، دیکھیے، سوچیے اور پھر بولیے، کسی سے کہیے یار کیا ہو گیا آئے
ضابطہ اس مسئلے کو حل کرے، کوئی ریسکیو کرے کسی کو، یہ مسئلہ آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سننا، اس کے بعد دیکھنا، پھر سوچنا، پھر زبان کہنا کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہنا بتائیے، کسی کو بتائیے، آواز دیجیے جناب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو اب کام کرنا ہے نا، اس میں یہ نہیں کہ ایک بار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم جناب سارے اس جیبیں تلاش کر کے اپنی جیبوں میں ڈال لیں، بلکہ دل سے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی مدد کریں یار، اور سب مل کے مدد کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی پھر میں دہراتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ دہرائیں گے۔ اور یہ اشاروں کی زبان جو ہے نا ہماری بدیت کے اندر ہے، جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا نا، اشارے کریں گے تو کام بنے گا، اشارے نہیں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب اشارے شرم نہیں ہم نے اس میں کرنی، دین کی بات کو سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں شرم نہیں کھانی۔ دو شرمیں ہیں، ایک شرم تو لے کے جائے گی ہم کو جنت میں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمانا، وہ اس کی نافرمانی کرنے میں شرمانا، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو بڑی سی بات ہے، شرمانا ہی چاہیے ہاں جی، کہ نافرمانی نہ ہو جائے میری اللہ کی، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو جنت میں لے گی۔ ایک شرم یہ ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے تو شرماتا رہوں یا پوچھوں گا تو لوگ ہنسیں گے، نہیں ایسی بات نہیں، شرم نہیں کھانی۔ یہ شرم جو ہے نا یہ پھر دوسری طرف لے کے جائے گی، شرم نہیں کرنی۔ آپ بے شک ایجڈ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، تو جس طرح میں اشارے میں کروں گا آپ کے سامنے کروں گا، ایسے ہی آپ نے بھی اشارے کرنے ہیں۔ تو اشارے کل مثال دی تھی نا کہ ٹیلی فون آ گیا جی میں آپ کا کورس اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، تو میں ٹالی چوک میں کیسے آؤں؟ تو پھر میں نے ٹیلی فون کان کے لگایا ہوا ہے اور اشارے ہاتھوں سے میرا ہاتھ چل رہا ہے، وہ بندہ دیکھ تو نہیں رہا مجھے، وہ تو ٹالی چوک میں ہے، یا وہ لاری اڈے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کوئی نہیں؟ بھی آپ ایسے کریں، لاری اڈے سے آئیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بڑا میرج ہال ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، دوحہ میرج ہال آئے گا، اس سے آپ نے لیفٹ کو انٹر ہو جانا ہے، پھر آگے سیدھے چلے جلے، سیدھے اشارہ ادھر کر رہا ہوں، آپ نے سیدھے آگے چلے جانا ہے، اور وہاں گول چکر آئے گا اور دائیں طرف آپ کی ایکسچینج ہوگی، وہاں سے پھر آپ نے بائیں کو مڑنا ہے، اور وہ روڈ پوچھ رہے نا کیسے، وہ روڈ سیدھی سوئی گیس کو جاتی ہے، جب سوئی گیس اس روڈ کے اوپر آئیں گے نا تو پہلے چوک کے اوپر کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو جائے، اتنے میں کھڑے، وہ دیکھتا مجھے پیا نہیں دیکھ رہا، کہتے ہیں نا۔ تو یہ اشارے جو ہیں نا یہ ہماری بدیت کے اندر ہے۔ پھر آگے جی آپ نے ادھر لیفٹ کو مڑ کے گراؤنڈ آئے گا ایک طرف، وہ جب گراؤنڈ ختم ہوگا نا پھر آگے آپ نے لیفٹ کی طرف، آپ کی لیفٹ کے تیسری چوتھی کوٹھی ہے بھائی، وہاں ایکسیڈنٹ اسکول ہے، وہاں آپ تشریف لے آئے۔ نہ اس نے مجھے دیکھا، نہ ویڈیو کال، اشارے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکچر دیتے وقت میں اشارے کرتے، لہٰذا اشارے سے شرمانا نہیں ہے اب آپ نے۔ یہ دیکھو جی، پہلے سب سے پہلے کیا ہے، میرے ساتھ اب اشارے کریں، سنیے، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد سوچئے، اس کے بعد بولیے، پھر بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کے کیجئے، ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل تو نہیں۔ یہ اشارے جب اشارے کرتے جائیں گے نا آگے بڑے انٹرسٹنگ پیٹرن آئے گا، یہ ہو ہم جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ جب بار بار کریں گا، میں سویا بھی ہوتا ہوں نا بعض اوقات، تو جب بولتا ہوں تو اشارے جو ہے نا میری صحیح کر دیتے ہیں، بھائی یہ غلط کر رہے ہیں تو اشارہ ادھر ہونا چاہیے۔ بھائی ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی، محنت کسی اور طرف ہے ہماری، تو یہ کیسے آئے؟ یہ آئے گا اب جب اللہ کی ہم پروٹیکشن میں آ جائے اور دل میں نیت کر لی، کوشش کریں گے ہر چیز آ جائے گی۔ تو اب پھر کرتے ہیں جی، سنیے، پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد سوچئے کے بعد پھر کیا آئے گا، بولیے، بول کے بعد بتائیے، اس کے بعد کیا آئے گا، دل سے کیجئے، اس کے بعد سب مل کے کیجئے، دونوں سب مل کے کیجئے۔ کسی مسئلے کا حل تو ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ اب ہم یہ اشارے ہیں، تو یہ جو ہے نا آگے آپ ابھی چلتے ہیں نا، اب یہ دیکھیے جی، آپ ٹی پی آئی کے ساتھ یہ ہم جو ہے نا کوئی صاحب اپنے طور پہ کوئی آدمی کھڑا ہو کے جب بیٹھا کہہ سکتا ہے یہ مطلب میں اشارے کرتا جاؤں، بلکہ میں پہلے بولتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کوئی آدمی یہ سنیے، پھر دیکھیے، ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ پہلے کیا ہے جی، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجئے، سب مل کے کیجئے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اس کی پریکٹس اب آپ نے کرنی ہے۔ جب پریکٹس کریں گے نا، یہ ہمارے جو زمیندار بھائی ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، کھوپے پائی دے سن کسی زمانے انہوں بیلاں نوں،
ہاں جی وہ پھر ایویں چیل ملکن اسی انہوں کہتے ہوتے ہاں پتہ نہیں جان سمجھ آنی کہ نہیں ہونی، اس کے اوپر اس کو نا گھماتے رہتے تھے باندھ کے، آنکھیں بند اور گھمائی رکھنا، پھر وہ کسی زمانے میں ٹوکا ہوتا تھا چارہ کترنے والا، تو اس کے اوپر لگانے کے لیے نا اس کو ہم یہ ریہرسل کراتے تھے آنکھیں بند کر کے، اور جب اس کو آنکھیں بند ہو جاتی تھی نا، جب اس ٹوکے کے اوپر لگاتے تھے نا پھر پر ایک ہی دفعہ سوٹی لگاتے تھے تو اس کے بعد جناب وہ چلنا شروع ہو جاتا تھا اس وقت تک جب تک کہ مالک آ کے اس کو کھڑا نہیں کرتا، بھائی اب کھڑا بند ہو جا، ٹھہر جا، چارہ سارا کترا گیا ہے۔ تو وہ لگانے کا مطلب کیا تھا، ریہرسل کرانے کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ریہرسل ہوگی تو کام بنے گی۔ اس طرح آپ نے یہ گدھا ریڑھی دیکھی ہوگی، اس میں ایک جو گدھی ہے یا گدھا جو ہے وہ تو زور لگا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک سائڈ کے اوپر بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ اور کی مقصد ہے بھائی، سمجھ آ گئی نا، اس کو بھی اس کام کے اوپر لگانا ہے۔ جب 1 مہینہ 2 مہینہ جناب لگتا جائے گا نا جی تو پھر وہ بھی طاق ہو جائے گا، پھر اس کو بھی اکیلے کام کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح یہ اشارے جو ہے نا جب کرتے جائیں گے اینڈ کے اوپر آپ یقین جانیں کہ آپ کے جتنے افعال آئیں گے نا آگے، یہ ورب 11 ورب ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، 11 ورب جو ہم پڑھیں گے آپ کے ازبر ہو چکے ہوں گے ان اشاروں کی مدد سے۔ اچھا اب جناب کون صاحب سامنے لکھا ہوا ہے، بے شک 5 آپ کریں جی۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر۔ ایک بار پھر جی، سنیے، آپ بھی ساتھ ساتھ کریں جی اشارے۔ دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل سب کر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی اور بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ کیا بات، آپ سب آپ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ سب سے پہلے سنیے، اس کے بعد دیکھیے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ گڈ، دیکھو کیسی پیاری بات ہے یار۔ اور بھائی کوئی نوجوان بچہ کرنا چاہتا ہے، ہاں جی آپ کر لیں گے یہ پڑھ کے؟ دیکھو، سنیے، دیکھتے جائیں، دیکھیے، ہاں، سوچیے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ اصل بات جو نیت نہیں ہوتی وہ بڑے بڑے پہلے حلے میں جو فیصلے ہوں گے نا وہ سن کے عالم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی وہ شہید بھی ہوگا اور سخی بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا۔ وہ دل جو کام چھوٹے سے چھوٹا بھی کرنا ہے نا وہ نیت صاف کرے، اخلاص کے ساتھ کرنا، ادروائز پھر اس کی مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے۔ ابھی اسے پریکٹس کیجیے تاکہ بعد میں آسانی ہو۔ یہ 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے، کتنے 20,000 الفاظ جو ابھی اس میں پڑھیں گے نا ہم، وہ ریپیٹیشن ہو کہ اتنے بار جو ہے نا وہ آئیں گے، تو یہ اشارے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے راہ ہموار ہوتی جائے گی اور 20,000 الفاظ کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا، کل کسی نے نہیں دیکھا، آج کا کام کل پہ مت ڈالو، آج کے کام کو آج ہی کرنا ہے۔ اور ایک اور فقرہ یاد کر لیں کہ باتوں سے ہمیشہ باتیں پھیلتی ہیں اور کام سے ہمیشہ کام پھیلتا ہے۔ کام کرنا ہے، لکھنا جو ہے نا آپ نے ابھی پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ آئیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا جی، یہ جو بھی آپ کے مواد جائے گا آپ کے پاس تو اس میں آپ نے ورک بک دیکھ لینی ہے کہ کوئی کوئز آیا ہے، کیا چیز آئی ہے، کوئی ایکسرسائز آئی ہے، اس کو آپ نے اس کو کرنا ہے توجہ کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا، وہ بعد میں آ کے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ابھی میں نے جو بات کیا آپ سے اشاروں کا استعمال کیوں کرتے ہیں، یہ ہماری بدیت کے اندر ہے، اندر ہی فٹنگ میں ایسی بات ہو گئی ہے۔ اب مچھلی کا بچہ آتا ہے نا جی تو ایسے ایسے اس کی بدیت کے اندر ہی ہے کہ تو نے ایسے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بطخ کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں نا، پانی ابھی نہیں ساتھ پاس نہیں ہوتا تو ایسے ٹبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں خشک زمین کے اوپر ہی، ان کی بدیت کے اندر ہے کہ پانی ہو اور پانی میں ہم نہائیں۔ اسی طرح جب بچہ بکری کا یا کسی اور چیز کا پیدا ہوتا ہے، جو ہی وہ اٹھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بدیت کے اندر ہے کہ وہ دودھ کی طرف جاتا ہے،
یہ کس نے ڈالا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو ہے نا ودیت کے اندر ہمارے ہے یہ اشارے جو ہیں. اچھا اب یہ اشارے جو ہیں اتنے مؤثر ہیں کہ عربی زبان کی جو سیغوں کے لیے آسان ہے. یہ 14 سیغے ہم صرف 6 سیغے پڑھیں گے. وہ جو مشکل ہے نا وہ ہم چھوڑ دیں گے, انہی کو پہلے کورس میں پڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے آگے جانا آسان ہو جائے. تو اشارے آسانی کے لیے ہیں, سارے دماغ کا استعمال ہے, شیطان کے بیچ میں مت آنے دیجیے, اس کو آنے نہیں دینا. جب فزیکل کوئی کام کر رہے ہوں گے نا تو جو ساری اس طرف ہو جائے گی تو شیطان نہیں آئے گا. شیطان کہاں آتا ہے؟ کیا کہتے ہیں جو انسان کا ذہن جو فارغ ہوتا ہے نا وہیں آتا ہے نا جی. تو فارغ نہیں ذہن کو ہونے دینا, کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا. تو ساری توجہ ان اشاروں کو تک چلی جائے گی تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا. اور پہلے بھی ہم نے پروٹیکشن لے لیے. تو 100 الفاظ کی فہرست موجود ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سیکھ لیں, یعنی یہ ابھی یہ پڑھیں گے آگے جا کے, اگر آپ کو عربی آتی ہو تب بھی اس نئے طریقے کو سیکھنے کے لیے پریکٹس کیجیے. یعنی اگر کوئی عالم یہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو عربی آتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے, عالم کورس کیا ہوا ہے ایک عالم کا, تو اس اشاروں کو کوشش کریں سمجھنے. کوئی بھی بات کہیں سے نہیں ملے بجائے کہ اس کو بس تنقید شروع کر دیں جی ہم نے تو آج تک یہ دیکھا ہی نہیں ہے جی, ایسے ایسے جو آپ کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے کوئی نئی بات نہیں. یہ ایک جو ہے نا بات کو لینے کے لیے پکا کرنے کے لیے اشارے کیے جا رہے ہیں. تو وہ بھی پریکٹس کرے گا تو اس کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. اب یہ دیکھ لو آپ کے سامنے ساری بات آ گئی ہے کہ 200 افعال قرآن شریف کے اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل یہ 30,000 سے زائد یعنی 40% قرآنی الفاظ ہیں. قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسانی ان اشاروں سے ہوگی. ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی ہے. مثال دیکھو, یہ ترجعون ہے تو یہ حاضر جمع 2 مذکر 3 مضارع مجہول, یہ کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو گویا جب اشارے کریں گے تو یہ 5 کے اشارے الگ الگ ہوں گے. یہ حرف ایک ہی ہے, یہ مختلف سیغوں میں جب آئے گا تو اس حساب سے یہ جو حاضر کے لیے کچھ اور اشارہ ہوگا, جمع کے لیے کچھ اور اشارہ ہوگا, لیکن اشارے کے ذریعے اس کا جو مادہ تو ایک ہی ہے نا, تو اس میں پھر ہمیں یہ آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں. یہ جب ہم کریں گے نا آگے فیل کو چھیڑیں گے تو پھر زیادہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ دیکھو 1295 بار یہ لفظ آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ ہیں کتنے یہ دیکھ لو, 6 ہے نا. ہر جوڑا بنایا ہوا ہے اور ہر جوڑے کا رنگ مختلف ہے, یہ ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے انہوں نے اس کا پیٹرن یہ بنایا کہ اگر آپ ہوا ہم, ٹھیک ہے نا جی, ہوا ایک کے لیے جو غیب میں ہے, ہم بھی زیادہ کے لیے جو غیب میں ہے. اب اس کے اندر ایک ہما آتا ہے 2 کے لیے, وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے, وہ پڑھیں گے. لیکن ابھی کیونکہ سٹارٹ ہمارا پہلا سٹیپ ہے تو پہلا کورس ہے, اس میں ہم نے نہیں لیا. اس لیے یہ جو نا مطلب مؤنث کے سیغے بہت کم بار آئے ہیں قرآن شریف میں, اور اسی طرح جو ہے نا یہ جو 2 کے لیے اسپیشل آتا ہے یہ بھی کم سیغے آئے ہیں. جو زیادہ آئے ہیں نا ان کو انہوں نے لیا تاکہ یہ تو سیکھ لیں, اس کے بعد وہ پھر آٹومیٹک ہی انشاءاللہ اگلی کیونکہ اسی 2 یا 3 میں جب جائیں گے اس میں آپ سمجھ لیں گے یا ویسے وہ سمجھ آ جائیں گے. ان کو پکا کرنا ہے کہ وہ یہ آسان ہے. اب یہ ہوگا. اچھا دیکھو بات کرنے کے کتنے طریقے ہیں جی. ایک جو غیب ہے, ایک مخاطب ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو ایک کیا جی خود ہے, ٹھیک ہے نا جی, بات کرنے والا متکلم ایسے ہی ہوتا ہے نا جی, اس کے علاوہ اور تو نہیں ہے کوئی. تو اب جتنے غیب کے اندر بیٹھے ہوئے انسان ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں, اس ایک کو اگر ہم نے شو کرنا ہو, بتانا اس کے بارے, تو ایک انگلی کا اشارہ کریں گے اور دائیں طرف کریں گے, ہوا. وہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے, ہوا. یہ لفظ مذکر کے لیے, یہ مذکر کے لیے. اچھا اب میرے ساتھ اشارہ کریں, یہ ہوا. دائیں ہاتھ آپ کا اس طرف, تو میرا دائیں ہاتھ اس طرف ہے نا جی, آپ کا جو دایاں اس طرف ہے, آپ نے اس طرف کرنا ہے, یہ ہوا. اب جب 3 یہ 4 انگلیاں ہوں گی, ہم, ہوا, ہم, ہوا ایک, وہ دور جو بیٹھا ہو اس کی بات ہو رہی ہے. ہم وہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں دور, ان کے لیے بات ہو رہی ہے. گویا یہ 4 انگلیاں کا اشارہ ہوگا تو اس کا دائیں طرف ہوگا تو یہ ہم ہوگا, ایک کا ہوگا تو
ہوا، زیادہ کا ہوگا تو ہم، ہوا ہم، یہ غائب کا صیغہ ختم، اس میں ہما وغیرہ ابھی نہیں ہم پڑھیں گے، یعنی یہ بات اتنی آپ سمجھ لیں کہ ہوا ہم، ہوا ہم، اور اس کی پریکٹس کرتے جانے ہیں، ہوا ایک، ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، یہ رائٹ بالکل رائٹ کی طرف، کیونکہ اور بھی اشارے آئیں گے جو ادھر آئیں گے، کچھ ادھر آئیں گے، کچھ اوپر جائیں گے، وہ بعد کی بات ہے، ابھی اس کو بالکل جو ہے نا 45 کے اینگل کے اوپر، یہ ایسے سیدھا، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا مسلم، مثلا میں کہتا ہوں ہوا مسلم، وہ جو میں بیٹھتا ہوں مجمع میں ایک آدمی کو نظر پڑی، ہوا مسلم، وہ تو مسلمان ہے یار، وہ اس گروپ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہوا دور بیٹھا ہوا غیب میں ہے، ہوا مسلم، یا ابھی صرف ہوا ہم، یہ بات سمجھ آ گئی جی، ہوا ایک کے لیے، ہم سب کے لیے، ہوا ایک کے لیے، ہم سب کے لیے، یہ سب اشارے کریں بھائی، بات تب بنے، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، اچھا اب یہ تو غیب میں تھے، جو آگے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو حاضر ہیں، آپ لوگ ہیں حاضر ہیں سارے، لہذا ان کے لیے جو ہوگا یہ درمیان والا انتا آنا، انتا آپ ہیں ایک، آنا میں ہوں، انتا آنا، ایک انگلی سے اشارہ ہوگا، انتا آپ آنا میں، انتا آپ آنا میں، انتا آپ آنا میں، ہوا، اب اشارہ ادھر نہیں، اب ادھر ہے، ادھر کا کیا مطلب ہے، وہ غیب میں ہے، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، انتا آنا، انتا آنا، یعنی یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ میں، انتا آنا، انتا آنا، انتا آنا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھے جو حاضر ہیں، اب جو متکلم کے لیے کیا ہوگا، جو بات کرنے والے ہیں، یہ آخری خانہ، ٹھیک ہے نا جی، انتم، ان کے لیے اشارہ کیا ہے جی، 3 انگلیاں، انتم آپ سارے، انتم نحنو، 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 یہ ہم کافی بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 بندوں کے لیے نحنو ہے، ٹھیک ہے جی، 3-4 انگلیاں، انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو، اب یہ سرکل دوبارہ شروع ہوتا ہے، اب غور سے سمجھیں پہلے، جو غیب میں ہیں، ہاں یہ مثلا یہ بار بار اس آتے ہیں آپ کی طرح، مطلب سوال آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ترتیب جنہیں بنائی ہے نا، آگے جا کے یہ ہمیں آسانی پیدا کر دے گی، ایسی بات ٹھیک ہے کہ مثلا دیکھو نا، وہ انتا تو انتم ہونا چاہیے تھا، نہیں، اب کیونکہ جو ہے نا انتا ایک کے لیے ہے نا، تو آنا بھی ایک کے لیے ہے، بات سمجھیے نا، مطلب انتا آنا، انتا ایک انگلی، آنا میں، وہ بات آپ کی ساری صحیح ہے، لیکن اس میں یہ جو ہوگا کہ اب اس کے لیے آسانی کے لیے یہ نیچے جمع کیا ہے نا، اوپر کیا ہے، لیکن وہ اوپر بھی واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، تو اس میں انہوں نے یہی سوچا کہ آگے یہ جو آگے جا کے آسانی پیدا ہو جائے گی، تو بہرحال ہوا ایک انگلی، 4 انگلیاں ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، انتا ایک انگلی سامنے، انتا آنا، انتا آنا، انتا آنا، انتا آنا، انتا آنا، انتم 4 انگلی، انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو، کوئی کرائے گا بھائی، بڑا ہی آسان ہے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے سارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا کے معنی وہ ایک، وہ سب، ویری گڈ، انتا آنا، انتا سے مراد آپ جی آنا میں، ٹھیک ہے، انتم آپ اب سب، نحنو ہم سب، میں، ہم سب، ہم سب، انتم انتا آپ سب، نحنو ہم سب، یعنی یہ انگلیوں کا اشارہ اور ان کی ڈائریکشن کو صحیح رکھنا ہے، یہ بالکل اس طرف اور بالکل سیدھے اور ادھر، یہ ایسے نہیں 45 کے اوپر لے کے جانا، یہ 90 کے اوپر، یہ اینگل جو بنے گا نا 90 کا بنے گا، تو اس طرف یہ اشارے ہیں، یہ ضمائر ہیں، اسم کی جگہ کے اوپر آتے ہیں، تو ابھی کوئی پریکٹس اور کرنا چاہے تو کرا سکتا ہے جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ صاحب جی، ہوا ہم، ہوا ہم، ترجمہ، وہ ایک، وہ سب، وہ سب، وہ سب،
انتا انت آنا آنا انتا آپ آنا میں جی جی آگے انتا آپ انت آپ آنا میں انتم انتم تم سب سب نحن ہم سب اور کوئی ماشاء اللہ ماشاء جی جی انتم تم سب جی نحن ہم سب ہم سب یہ آپ سب یہ تم آپ کریں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہوا وہ ایک، وہ ایک ہم ہم وہ سب انت آپ، انا میں میں، انتم انتم آپ سب، آپ سب نحن ہم سب مشکل تو نہیں مشکل نہیں مشکل کو کے اوپر کانٹا لگایا ہوا ہے یہ اسی لیے ضمائر 14 ہیں زیادہ سیگے بھی زیادہ ہیں تو ہم نے یہ چھانٹی کر کے اس کی ترتیب بھی جو ہے نا اس حساب سے کی ہے کہ یہ سمجھ آ جاتے ہیں 6 الفاظ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں جی اب دیکھو کیسی مزیدار بات ہے کیسی زبردست بات ہے چیزیں 6 سیکھی ہیں ہوا ہم انتا آنا انتم نحن 6 ہی ہے نا یہ ہمیں پتہ چل گیا کس کس کے بارے ہیں تو اب ہم نے قرآن شریف کے لفظ کتنے سیکھ لیے جی ABCD یہ پہلے آیا تھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہا ہوں تقریباً 1295 تھے نا تو 1300 کر دیا اچھا اب یہ دیکھو نا انتا کی جمع کیا ہوگا وہ آپ کی بات آ گئی نا ٹھیک ہے جی انتم آنا کی جمع کیا ہوگا کون جی کیا ہوگا ویری گڈ کیا بات ہے جی ہوا کی جمع کیا ہوگا ہم کا اشارہ کدھر ہے 4 انگلیاں 4 ہم شرم نہیں کرنی سونا بھی نہیں ہے جاگ کے ساتھ ساتھ یہ کرتے رہنا اشارے ٹھیک ہے جی ریہرسل جا کے گھر بھی کرنی ہے نحن کا واحد انا، انا، ٹھیک ہے جی آپ سب سونا نہیں ہے اب یہ عربی بول چال کوئی لفظ ہے من کون ٹھیک ہے جی یہ نئے الفاظ ہے من ہوا وہ کون ہے ہوا مسلم وہ مسلمان ہے من ہم یہ اشارہ کیا ہوگا یہ انگلیاں کریں اشارہ کریں ٹھیک ہے من ہم مسلمون من انتا اب بتاؤ جی اب اس کے بارے کیا ہوگا میں کون ہوں؟ انتا من انتا اب کیا تو آپ جواب دیں گے میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے اب اس کا آئے گا آنا یعنی اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے جب یہ انتا آئے گا اور انتم آئے گا یہاں یہ بدل جائیں گے یہ ابھی ذہن نشین کرنا یہ سوالوں میں بات آئے گی اور من ہوا کی جگہ ہوا مسلم ہوا ہی رہے گا اس طرح ہم کی جگہ ہم مسلمون ہی رہے گا لیکن جب میں پوچھوں گا جی آپ کون ہیں جی تو آپ کہیں گے میں آنا ٹھیک ہے جب میں کہوں آپ سب کون ہیں یار تو آپ کہیں گے ہم نحن یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا جب یہ انت اور انتم کی باری آئے گی تو آگے یہ دونوں بدل جاتے ہیں من انتم جی من انتم اب نحن کون سا ہوگا گڈ من انتا آنا مسلم اب یہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے نا من انت تو پھر آپ جواب کیا دیں گے آنا مسلم یہ ایک انگلی اپنی طرف آئے گی آنا مسلم یہ آپ کے پاس سب سلائڈیں آئیں گی آپ ریہرسل کریں گے دیکھیں گے پڑھیں گے باقی کاموں میں وقت نکالتے ہیں نا جی اس کی پڑھنے کے لیے بھی آپ نے کام کرنا اچھا اب عربی بتائیے آپ سب کون ہیں من انتم، گڈ آپ سب کون ہیں تو پھر کیا ہوگا غور سے دیکھو کیا ہوگا آپ سب کون ہیں عربی بتائیے من انتم، پیچھے اچھا یہ آگے آپ چلے گئے پیچھے جانا تھا نا
ٹھیک ہے جی. اچھا انگریزی کے شارٹ فارم جو ہیں فارمز ہیں آپ نے یہ استعمال کیے ہوں گے. اینڈ کی جگہ کیا استعمال ہوتا ہے اور یو کی جگہ فار, یہ ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح انگلش کے اندر بھی وا جو ہے نا یہ اس کا معنی ہے اور. اس طرح فا کا مطلب پس. یہ حمزہ جو ہے نا یہ خیال کریں اس کا کہ جب یہ الف ہوتا ہے نا الف, اس کے اوپر زبر آ جائے, زیر آ جائے, پیش آ جائے تو یہ اسے الف نہیں کہنا, یہ حمزہ ہو جاتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ فکروں کے اندر بھی آتا ہے, بڑے فکرے کے اندر بھی آ جاتا ہے, اس میں الف لکھنے کے بجائے یہ لکھ دیتے ہیں یہ حمزہ. اس کو بعض لوگ عین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلطی نہیں کرنی. گویا الف کے اوپر یہ جو چھوٹا سا لکھا یہ حمزہ اسے پڑھنا ہے آپ نے. یہ نہ بھی نہ ہو بعض رسم الخط میں صرف الف لکھا ہو اوپر زبر ہو پھر بھی یہ حمزہ ہے. اب انہوں نے ہماری آسانی کے لیے نا الف اور حمزہ میں پہچان کرانے کے لیے یہ چھوٹا سا اوپر حمزہ بھی رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر سر اس کو علیحدہ علیحدہ ہی ہوتا ہے, جیسے وہ الف ہے اس کو ہم حمزہ کہیں گے, حمزہ کے اوپر زبر آ جاتی اور پھر حمزہ کے اوپر بس یہ عربی والوں نے نا, ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ انہوں نے رسم الخط 7 ہیں ہمارے. یہ پتہ قرآن شریف کے رسم الخط جو ہے نا ہمارا جو انڈو پاک میں چلتا ہے نا, ہماری آسانی کے لیے انہوں نے الف لے کے اوپر حمزہ بھی لکھ دیا, زبر بھی لکھ دی, یا پیش لکھ دی, یا زیر لکھ دی. اگر نیچے زیر لکھے گے اور نیچے وہ حمزہ ڈالیں گے تو گویا جب یہ حمزہ آئے گا تو اسے حمزہ ہی پڑھنا, الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا اب سامنے کے حروف کو الگ کیجیے. دیکھو یہ وا ہوا تو وا ہوا وا ہم, جیسے پڑھا تھا نا ہوا ہم پڑھا تھا نا, اب وا سا لگا دینی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وا ہوا وا ہم اور وہ ایک اور وہ سب اور وہ ایک اور وہ سب, صرف واؤ سا لگایا آپ نے. اس طرح یہ سارا کا سارا بھی پیٹرن ہے. وا ہوا وا ہم وانتا وانا وانتم ونحن. واؤ کا اضافہ ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ واؤ کا مطلب کیا ہے اور. آگے ہم نے فا لگا دیا, واؤ نہیں لگاتے, فا لگا دیتے ہیں. یہ بھی دیکھو نا قرآن شریف میں کافی جگہ یہ فا آتا ہے اور ہم اس کو الگ الگ کے ایسے, جب یہ فا ہوا آئے گا نا کہیں پہ تو ہمارے ذہن میں یہ فا پلس ہوا آ جائے گا. تو اس کا مطلب پس, فا ہوا پس وہ ایک, فہم پس وہ سب, فانتا پس وہ ایک, فانا پس میں ایک, فانتم پس آپ سب, فنحن ہم سب. ٹھیک ہے نا. تو یہ فا جب لگے گا تو اس کا مطلب پس کے زبر میں ہی آئے گا. دیکھو فہوا پس وہ, فہم پس وہ سب. ٹھیک ہے نا. اس طرح فانتا پس آپ, فانا پس میں, فانتم پس آپ سب, فنحن ہم سب. فہوا مسلمون کا ترجمہ کیجئے. فا کا مطلب پس ہے. ٹھیک ہے. پس وہ سب مسلمان ہیں. گڈ, کیا بات ہے. دیکھو نا جی الفاظ کا خاص انتخاب. اب یہ ہر گرامر کا سبق یہ بتایا گیا کہ آپ قرآن شریف کے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور کتنا تیز رفتار طریقے کے ساتھ ہم ان اشاروں کی مدد سے سیکھ رہے ہیں. اور یہ طریقہ خشک نہیں ہے بلکہ انٹرسٹنگ ہے. یہ 14 جو ہے نا, میں پہلے بتایا تھا نا, یہ 14 کو جائے ہم نے یہ جو ضمیریں ہیں نا, یہ ہوا ہما ابھی جو ہے نا یہ ہم نے نہیں پڑھا. یہ ہیا ہما ہننا یہ بہت کم آئے ہیں نا قرآن میں, اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جیسے انت تما نہیں پڑھا, انتنا انتما انت یہ نہیں پڑھا. تو یہ ہم نے نا جو آسان ترین جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں نا قرآن شریف میں ان کو ہم نے لیا ہے. اسی طرح دو کے معنی اور مؤنث کے صیغے جو ہے نا یہ ہم بعد میں سیکھیں گے, لیکن یہ قرآن شریف میں بہت ہی کم مرتبہ آئے ہیں, اس لیے ان کو ایک دفعہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور جو سب سے زیادہ ہے ان کو ہم نے لیا ہے. بس یہ قرآن شریف کا ایک اسلوب ہے کہ مرد اور عورت کو خطاب کرنے کے لیے اللہ کریم نے ایک ہی لفظ رکھا ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. مرد اور عورتیں دونوں مراد ہیں, اس لیے ہم نے وہ ہما اور ہننا اور انت یہ چھوڑ دیا ہے. اس کو بعد میں دیکھیں گے. وہ ہم کا معنی بتائیے. گڈ. فانتم کا معنی
اب نقطۂ تعلیم بڑا ہی شاندار ہے، یہ آخری آپ سیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ آپ سوچیں کہ میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے دماغ دیا ہوا ہے، اور میرے خلیے ابھی جو ہے نا 25% جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، 75% ابھی پڑے ہوئے، میں نے کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لو آج نقطۂ تعلیم جو ہے نا کیسی پیاری بات ہے، کیسی زبردست بات ہے کہ 10,000 کروڑ خلیے ہیں ان دماغ کے اندر۔ کتنے ہیں جی؟ 1 کروڑ خلیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے بھی عجیب ہر خلیے کی 20,000 شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، 20,000 شاخیں ہیں۔ تو اس سے زیادہ عجیب کیا ہے، یہ 500 ٹائمز پر سیکنڈ اس کی جو ہے نا رفتار ہے، جس سے ہمارے ڈیٹا پیز ہے نا جی، وہ یہ کرتے، اس سے 500 گنا زیادہ ہے۔ یہ کوئی مذاق تھوڑا ہے، اس دماغ کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، جو کوئی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ غور و تدبر کریں گے تو پھر انشاءاللہ سارے خلیے کام کریں گے۔ بہت گنجائش ہے آپ کے پاس، اس لیے کبھی مت یہ نہ کیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا، انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھو جناب علی، آپ کی جو بیٹری ہے سبق نمبر 1 ختم پر 12 الفاظ آپ نے نئے سیکھے ہیں، اور آپ کی 5,000 تک یہ بیٹری جو ہے نا یونٹ کے اوپر کے 5 ہے غالباً، اس تک یہ پہنچ چکی ہے۔ تو ٹوٹل الفاظ 78,000 ہیں، اور 4500 الفاظ میں یہ جو ہیں یہ رپیٹ ہو کے 78,000 بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ 7 ہوم ورک کبھی نہیں آپ نے بھولنا کہ آپ نے کرنے ہیں۔ 2 تلاوت کے ہیں، ایک قرآن شریف کو پڑھ کے آپ پڑھیں گے، اور ایک جو ہے نا زبانی پڑھیں گے، ایک دیکھ کے پڑھیں گے، اور جو ہے نا دوسرا زبانی نماز میں پڑھیں یا ویسے زبانی پڑھیں۔ 2 پڑھنے کے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو دی جائے گی، جیسے یہ شیٹ آپ کو یا پاکٹ بک ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھیں، اور یہ جو آپ کو بک دی گئی ہے ورک بک ہے، دوسری جو بک ہے، اس کی آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں، کتاب سے پڑھیں یا پاکٹ بک سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظی ترجمہ جو ہے نا یہ سننا بڑا ضروری ہے۔ یہ آپ کو یہ دیا گیا نا، جو آپ پڑھیں گے بھی یا سنیں گے بھی، اور کوئی قرآن شریف کی آپ ایسا لے لیں جس میں یہ لفظی ترجمہ دیا گیا، اس کو بھی آپ پڑھیں۔ اور یہ جو اپنے ساتھی سے کورس کی بات ضرور کرنی ہے، جتنی آپ تکرار کریں گے تو آپ ساتھی کے ساتھ اپنے گھر میں بچے کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، بیٹے کے ساتھ شروع کر دیں، اور جی میرا سبق سن، تکرار جب کریں گے ایک ساتھی کو پکڑ لیں گے تو آپ اپنا سبق یاد ہو جائے گا۔ اور نماز میں پورے صورتوں کی تلاوت کرنا، اور یہ آپ کبھی نہیں بھولنا کہ آپ منتخب ہیں، کبھی نہیں بولنا منتخب ہیں، آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے، تو آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ورنہ شیطان نے پتہ نہیں کتنے داؤ لگائے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کا انتخاب ہے، اور یہ دعا جو ہر وقت پڑھتے رہنا، رب زدنی علما، تو ہمارے علم میں اضافہ کس نے کرنا ہے؟ لہٰذا یہ دعا نہیں بولنی۔ یہ اس کارڈ کو بھی دیکھنا ہے، ابھی نہیں لیا تو جس نے جو لینا چاہتے ہیں اس بچے کو اپنا نام لکھا دیں، اور اس کی جو پیمنٹ کتنی ہے 1500 روپے ہے، پورے سیٹ کی 3 چیزیں ہیں، تو اس کو آپ دے دیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ منگوا کے آپ کو دے دیں گے۔ ٹیچر بننے کے موڈ میں بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ جو سبق آپ نے سیکھا ہے اور اس کو آگے سکھانا بھی ہے، ٹیچر بننے کا موڈ ہے۔ صرف ہم نے خود نہیں سیکھنا، بلکہ یہ اس حساب سے سیکھنا ہے کہ میں نے اوروں کو جا کے سکھانا ہے۔ تو ٹیچر کے موڈ میں آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہیں آپ کو مدد چاہیے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مدد ملے گی۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ جیسے یہ دیکھو ہوا، اس کے آگے نیچے لکھیں گے فا ہوا، فا ہوا، آگے کیا ہوگا فہم، آگے فانتا، فانا، فانتم، آگے فنحنو، ٹھیک ہے نا۔ جب فا کا آئے گا تو فا لگے گا، ہوا آئے گا تو کچھ نہیں لگے گا، آگے کیا یہ کیا ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے، واؤ کے ساتھ اور فا کے ساتھ ہے۔ ابھی بک کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، آپ کی سلائڈوں کو بھی سارا آ گیا ہوگا آپ کے پاس، تو اس کو آپ نے قلم کے ذریعے آگے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے اس کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے، اس کا اردو لکھا ہوا ہے، اس کا اب آگے عربی میں ترجمہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا جی لکھا ہوا ہے وہ سب کو آگے کیا لکھیں گے، یہ اشارہ کریں وہ سب، ٹھیک ہے جی، ہم ہوگا وہ سب، ہم وہ سب کی جب بات ہوگی نا، دور کی بات ہے نا، یہ اور ہوگا تو پھر واؤ ہوگا نا، یا پس وہ سب یا اور وہ سب ہوگا تو پھر اور وہ سب کا مطلب واؤ لگے گا، واہم، پس وہ سب فہم،
صرف وہ سب تو کیا ہوگا ہم. تو اسی طرح یہ مشکل نہیں ہے, یہ آگے بھی ایسی چیزیں جو ابھی آپ ساری پڑھی ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں. اب یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, مشکل بھی نہیں ہے. اگر آپ نے سبق یہ باکس میں پڑھیں گے, یہ بار بار دیکھیں گے نا, یہ جو سلائیڈیں ہیں اس سے بھی آپ جو ہے نا ترجمہ من انتا, تو کون ہے, تو آنا مسلم, اس کا جواب دیکھیے, ابھی پڑھا نہیں سارا. تو اسی طرح یہ باقی بھی سارے ہیں, تو اس میں مشکل کوئی بات بھی نہیں ہے. تو یہ آپ نے ہوم ورک, آپ کی ورک بک کے اوپر ہے, تو آپ یہ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے نا لے بھی سکتے ہیں. بہتر یہ کمپلسری آپ لے لیں خود. جب اصل کتاب ہوگی کلرڈ ہوگی, اس میں فا الگ لکھا ہوگا, ہوم الگ ہوگا, تو اس سے جو نا آپ کو ساری رنگوں سے بھی تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں بھی. تو یہ جناب جو ہے نا کوئز آپ کو آئے گا ہر 2 لیکچر کے بعد اسی واٹس ایپ گروپ میں. تو یہ آپ نے اس کو حل کرنا, یہ بھی آسان ہے. اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پڑھانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.